ایٹم بم کے باپ اوپنہائمر کی کہانی۔ جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر اگست 1945 میں ایٹم بم گرانے کے بعد جب امریکی صدر ٹرومین نے ایٹم بم کے خالق سائنسدان رابرٹ اوپنہائمر کو بلا کر بڑے فخر سے مبارکباد دی تو اوپنہائمر نے احساس ندامت سے کہا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ہاتھوں پر خون ہو۔ صدر ٹرومین نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اوپنہائمر کو دیا اور کہا، اس رومال سے اپنے ہاتھ کا خون صاف کر لیں۔ سائنسدان اوپنہائمر جہاں بہت سے امریکیوں کے لیے باعث فخر ہیں، وہیں چند امریکیوں کے لیے باعث شرمندگی بھی ہیں۔ وہ کسی کے لیے ہیرو ہیں اور کسی کے لیے ولن، کیونکہ وہ ایک متنازع شخصیت کے حامل تھے۔ امریکی فلم اوپنہائمر کی مقبولیت کے بعد وہ ایک دفعہ پھر ساری دنیا میں موضوع بحث بن گئے ہیں۔ جب ہم اوپنہائمر کی سوانح عمری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 1904 میں نیو یارک کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ فنکارہ تھی جنہوں نے اپنے گھر کی دیواروں پر پکاسو اور وین گو کی پینٹنگ سجا رکھی تھیں۔ ان کے والد ایک بزنس مین تھے۔ جب ان کے والد کو کاروبار میں کامیابی حاصل ہوئی تو وہ مینہٹن کے ایک متمول علاقے میں منتقل ہو گئے۔ اوپنہائمر کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے جن کا نام فرینک تھا، وہ بڑے ہو کر ایک سائنسدان بنے۔ رابرٹ اوپنہائمر بچپن سے ہی ایک ذہین طالب علم تھے۔ انہیں اعلیٰ تعلیم کا بڑا شوق تھا۔ انہیں 18 برس کی عمر میں ہی ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کیمبرج یونیورسٹی چلے گئے۔ جب انہیں سائنس کی لیبارٹری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے اساتذہ نے کہا کہ وہ تھیوریٹیکل فزکس پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ اوپنہائمر نے اپنے اساتذہ کے مشورے پر عمل کیا اور بہت کامیاب ہوئے۔ اوپنہائمر نے 1927 میں 23 برس کی کم عمری میں ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ کیمبرج یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر جب اوپنہائمر گوٹنگن یونیورسٹی گئے تو وہاں انہیں اپنے عہد کے چند مایہ ناز سائنسدانوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں میکس بورن اور ورنر ہائزنبرگ بھی شامل تھے۔ اوپنہائمر نے ہارورڈ اور کالٹیک یونیورسٹیوں میں پڑھایا بھی اور سائنسی تحقیق بھی کی۔ 1939 میں اوپنہائمر کو فلکیات میں دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے نیوٹرون ستاروں کے حوالے سے تحقیق اور بلیک ہولز کی سائنسی پیشین گوئی کی۔ اوپنہائمر نہ صرف خود سائنسی تحقیق کرتے تھے بلکہ دوسرے سائنسدانوں کو تحقیق کرنے کی تحریک بھی دیتے تھے۔ اوپنہائمر سائنسی دنیا میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اوپنہائمر برکلے یونیورسٹی کے ایک ادب کے پروفیسر کی بیٹی جین ٹائٹلک کی زلف کے اسیر ہو گئے۔ وہ طب کی طالبہ تھی اور ایک کمیونسٹ اخبار کے لیے کالم لکھتی تھیں۔ دونوں سوشلسٹ نظریات سے متاثر تھے۔ اوپنہائمر کا یہ عشق 3 سال چلا اور پھر ایک جذباتی بحران کے بعد 1939 میں ختم ہو گیا۔ اسی سال اوپنہائمر کی ملاقات کیتھرین کوئنگ سے ہوئی جنہیں سب کیٹی کے نام سے پکارتے تھے۔ کیٹی رومانوی طور پر ایک تجربہ کار خاتون تھی۔ ان کی پہلی شادی صرف چند ماہ رہی تھی۔ دوسری شادی اس وقت ختم ہوئی جب ان کے شوہر اسپین کی جنگ میں مارے گئے۔ تیسری شادی ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ کیٹی شادی شدہ ہونے کے باوجود اوپنہائمر کے عشق میں گرفتار ہو گئیں۔ ان کی زندگی اس وقت ایک بحران کا شکار ہوئی جب انہیں پتہ چلا کہ اوپنہائمر سے حاملہ ہو چکی ہیں۔ اس وقت انہوں نے تیسرے شوہر سے طلاق لے کر اوپنہائمر سے شادی کر لی۔ اوپنہائمر کیٹی کے چوتھے شوہر جبکہ کیٹی اوپنہائمر کی پہلی بیوی تھیں۔ اس شادی سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ شادی کے دوران ان کی دوبارہ ملاقات جین ٹائٹلک سے ہوئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے دل میں ٹائٹلک کی محبت کی راکھ کے نیچے ابھی چند چنگاریاں باقی ہیں۔ انہوں نے محبت کی چنگاری کو دوبارہ شعلہ بنانے کی کوشش کی لیکن ٹائٹلک محبت کی اس آگ میں جل گئیں اور انہوں نے خودکشی کر لی۔ اوپنہائمر کو اس خودکشی نے بہت دکھی کر دیا اور کچھ عرصہ وہ خود ڈپریشن کا شکار رہے۔ چند سال بعد وہ اپنے ایک دوست رچرڈ ٹالمین کی بیوی کے بھی رومانوی طور پر قریب آئے لیکن وہ رشتہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اوپنہائمر اپنے مزاج کی وجہ سے رومانوی زندگی میں زیادہ کامیاب نہ ہو اور ان کی بیوی کیٹی ان کی متلون رومانوی شخصیت سے نالا رہنے لگیں۔ سائنس کے ساتھ ساتھ اوپنہائمر کو ادب اور فلسفے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے گیتا پڑھنے کے لیے سنسکرت سیکھی۔ ان کا خیال تھا کہ گیتا دانائی کا سرچشمہ ہے۔ اوپنہائمر کو 3 دفعہ سائنس کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا لیکن انہیں نوبل انعام نہیں ملا۔ بعض ماہرین اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اوپنہائمر نئے خیالات تو پیش کرتے تھے اور ان پر تحقیق بھی شروع کرتے تھے لیکن پھر کسی نئے خیال کی طرف چل پڑتے تھے، اس لیے وہ بہت سے سائنسی خیالات کی تحقیق کو اس معراج تک نہ لے جا سکے کہ انہیں نوبل انعام ملتا۔ 1930 کی دہائی میں اس دور کے بہت سے جوشیلے نوجوانوں کی طرح اوپنہائمر بھی مارکس اور کمیونسٹ خیال سے متاثر ہوئے۔ وہ سوشلسٹ حلقوں میں مقبول تھے کیونکہ ان کے کئی دوست کمیونسٹ تھے۔ وہ کمیونسٹ پارٹی کے کبھی ممبر تو نہ بنے لیکن سوشلسٹ خیال کی وجہ سے سیاسی مسائل کا شکار ہوئے۔
کیونکہ FBI نے ان کی ایک فائل بنائی ہوئی تھی اور وہ ان کا پیچھا کرتے تھے۔ 1941 میں امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ نے دوسری جنگ عظیم میں شرکت کرنے سے پہلے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو ایک ایٹم بم بنانا چاہیے۔ مئی 1942 کو اوپن ہائمر کو دعوت ملی کہ وہ ایٹم بم بنانے کی سائنسی ٹیم میں شامل ہوں۔ اس سال کے ستمبر کے مہینے میں انہیں جس پروجیکٹ اور خفیہ لیبارٹری کا ڈائریکٹر بنایا وہ بعد میں لوئس ایلموس لیبارٹری اور مینہٹن پروجیکٹ کہلائے۔ اوپن ہائمر نے اس پروجیکٹ میں اپنے بہت سے شاگردوں اور رفقائے کار کو شامل کیا۔ اوپن ہائمر نے اپنا تن من دھن اس پروجیکٹ کی نظر کر دیا۔ امریکہ کو فکر تھی کہ کہیں جرمن ان سے پہلے ایٹم بم نہ بنا لیں۔ آخر اوپن ہائمر اور ان کے ساتھیوں کی محنت، مشقت اور ریاضت رنگ لائی اور انہوں نے 16 جولائی 1945 کو ایٹم بم کا پہلا ٹیسٹ کیا جو کامیاب رہا۔ اس کامیابی کے بعد اوپن ہائمر کو ایٹم بم کے باپ ہونے کا خطاب ملا۔ انہیں اتنی شہرت اور مقبولیت ملی کہ ان کی تصویر لائف اینڈ ٹائم میگزینز کے سرے ورق پر دکھائی دی۔ امریکی صدر کے حکم سے 6 اور 9 اگست کو جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکے گئے۔ جہاں امریکی صدر نے خوشی کا جشن منایا، وہ جنگ جیت گئے ہیں، وہیں اوپن ہائمر دکھی تھے کہ ان کے ایٹم بم سے ان گنت انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ ایک موقع پر اوپن ہائمر نے گیتا کے الفاظ دہرائے کہ وہ جنگ اور موت کا فرشتہ بن گئے ہیں۔ I become death, the destroyers of the worlds۔ جس طرح یونانی دیو مالا میں پرومیتھیس خداؤں سے آگ چرا کر انسانوں کو دیتا ہے، اسی طرح اوپن ہائمر نے فطرت کے راز چرا کر انسانوں کو آگ کے شعلوں کا خطرناک تحفہ دیا۔ اوپن ہائمر کی فلم جس کتاب سے ماخوذ ہے اس کا نام اوپن ہائمر امریکن پرومیتھیس ہے۔ اوپن ہائمر نے ایٹم بم تو بنا دیا، لیکن جب ساری دنیا میں جنگ کی دوڑ تیز ہونے لگی تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور جب امریکہ کے دوسرے سائنسدانوں نے ہائیڈروجن بم بنانا چاہا تو انہوں نے البرٹ آئنسٹائن اور برٹن رسل کے ساتھ مل کر اس کوشش کو روکنے کی کوشش کی۔ اوپن ہائمر کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کے کماں سے جو تیر نکل چکا وہ اسے روکنے سے قاصر تھے۔ اوپن ہائمر نے جب امریکی حکومت کے اصحاب بست و کشاد اور دیگر سائنسدانوں پر تنقید کی تو ان پر ایک خفیہ مقدمہ چلا، جس میں ان کے دیرینہ دوستوں اور رفقائے کار نے ان کے خلاف شہادت دی کہ یہ کمیونسٹ نظریات کے مالک ہیں اور ان کے روس سے خفیہ مراسم ہیں، اس لیے ان سے سیکیورٹی لائسنس واپس لے لیا گیا۔ اوپن ہائمر اپنے دوستوں کی بے وفائی سے بہت دل برداشتہ ہوئے۔ جب امریکی حکومت نے ان سے سیکیورٹی لائسنس چھینا تو وہ ایک امریکی ہیرو سے ایک ویلن بن گئے۔ ان کی نیک نامی بدنامی میں بدل گئی اور کچھ لوگ انہیں محب وطن کی بجائے غدار سمجھنے لگے۔ جب امریکی حکومت نے انہیں ذلیل و خوار اور بے توقیر کرنے کی کوشش کی تو ایک برطانوی دانشور ورنر براؤن نے امریکی ریاست پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر اوپن ہائمر برطانوی شہری ہوتے تو ہم انہیں سر کا خطاب دیتے۔ ان انگلینڈ اوپن ہائمر وڈ ہیو بین نائٹڈ۔ اوپن ہائمر چونکہ حد سے زیادہ سگریٹ پیتے تھے، اس لیے وہ 60 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے بیمار رہنے لگے۔ انہیں گلے کا کینسر ہو گیا اور وہ 3 دن کوما میں بے ہوش رہنے کے بعد 18 فروری 1967 کو فوت ہو گئے۔ اوپن ہائمر کی وفات کے بعد بہت سے سائنسدان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ سیاست اور سائنس کا کیا رشتہ ہے، اور کیا سائنسدان کی تحقیق کا نتیجہ اس کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے یا ریاست کی ملکیت جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اوپن ہائمر کی زندگی اور موت ہم سے پوچھتی ہے، کیا سائنس کی ایسی تحقیقات پر ہمیں پابندی لگانی چاہیے جو انسانیت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس کی ایک مثال آج کے دور کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تحقیق ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ہم نے AI کی مزید تحقیق پر جلد پابندی نہ لگائی تو ہم ایک دن اس کے نتائج سے اسی طرح پریشان اور نادم ہوں گے جس طرح ہم ایٹم بم بنانے پر نادم ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیقات نے انسانی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں، وہیں ٹیکنالوجی کے غیر دانشمندانہ استعمال نے انسانیت کے لیے بہت سی دشواریاں پیدا کی ہیں۔ سائنسی تحقیقات کے نتائج دانشمند لوگوں کے ہاتھ میں امرت اور غیر دانشمند لوگوں کے ہاتھ میں زہر بن سکتے ہیں۔